اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ 10 عنوانات کے تحت اسلامی تعلیمات 17 ربیع الاول۔ عنوان نمبر 1 اسلامی تاریخ اصحاب الاخدود خندق والے۔ ملک شام اور حجاز کے درمیان نجران نامی ایک بستی تھی جس کے بادشاہ اور پوری قوم بت پرست تھی۔ وہاں ایک جادوگر رہتا تھا، اسی جادو کے بل بوتے پر حکومت چل رہی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو بادشاہ سے درخواست کی کہ ایک ہوشیار لڑکا مجھے دیا جائے جسے میں اپنا علم سکھاؤں۔ چنانچہ بادشاہ نے عبداللہ بن تامر نامی لڑکا دیا جو جادو سیکھنے لگا۔ ایک دن راستے میں ایک راہب ملا جو دین حق پر تھا۔ اس کے دست پر پوشیدہ طور پر ایمان قبول کر کے دین حق کی تبلیغ شروع کر دی گئی اور لوگ ایمان میں داخل ہونے لگے۔ جب بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس لڑکے کو ہلاک کرنے کی متعدد تدبیریں کیں مگر وہ ناکام رہا۔ بالآخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو شہر کے تمام لوگوں کو جمع کر کے مجھے سولی پر لٹکا دو، پھر بسم اللہ رب الغلامی کہہ کر مجھ پر تیر چلاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو لڑکا شہید ہو گیا مگر مجمع کے تمام لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بکھلا اٹھا اور اس نے خندقیں کھدوا کر آگ دہکائی اور تقریباً 20,000 ایمان والوں کو ڈال کر شہید کر دیا۔ سورہ بروج۔ عنوان نمبر 2 اللہ کی قدرت نمک۔ اللہ تعالیٰ زمین کے کانوں اور سمندر کے کھارے پانی سے ہمیں نمک عطا کرتا ہے۔ سمندر کے پانی سے نمک بنانے کا طریقہ یہ کہ اس کھارے پانی کو چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں جمع کیا جاتا ہے، پھر سورج کی دھوپ اور گرمی سے پانی جذب ہو جاتا ہے اور نمکین مادہ زمین کی سطح پر نمک بن جاتا ہے جس کو ہم اپنے کھانے پینے کی بے شمار چیزوں میں سے شامل کر کے مزیدار بنا لیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے پانی کے اجزاء کو ختم کر کے ہمارے لیے نمک پیدا کرتا ہے۔ عنوان نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح سے صاف کرو۔ مفہوم یہ ہے کہ غسل میں پورے بدن پر پانی کا بہانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بال، داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے اور عورتوں کے اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں میں پہنچ جائے۔ عنوان نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، بلندی پر چڑھنے اور اترنے پر ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر کے لوگ جب بلندی پر چڑھتے تو تکبیر اللہ اکبر اور جب نیچے اترتے تو تسبیح سبحان اللہ پڑھتے۔ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ عنوان نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مرد اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو یہ خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہوگا۔ عنوان نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، جھوٹ کی نحوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں۔ عنوان نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا سے بے رغبتی کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی خواہش کا نہ ہونا جسم اور دل کے لیے راحت ہے اور دنیا کی آرزو رنج و غم کو بڑھاتی ہے۔ عنوان نمبر 8 آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن آسمان کا پھٹنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن آسمان پھٹ کر بالکل کمزور ہو جائے گا اور فرشتے آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے اور تمہارے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہاری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ سورہ حاقہ آیت نمبر 16 سے 18 تک۔ عنوان نمبر 9 طب نبوی سے علاج، کھڑے ہو کر پانی پینا مضر ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ مفہوم یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا معدے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ عنوان نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، مگر جو مال آپس کی رضامندی سے کی ہوئی خرید و فروخت سے حاصل ہو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 29۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔